بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ ناممکن چیزوں میں نظر آتا ہے۔ ویسے تو وہ ہر چیز میں موجود ہے، لیکن جب بھی وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کے ہونے کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، جب وہ دروازے کھلتے ہیں جن کے کھلنے کی ہمیں امید بھی نہیں ہوتی، جب وہ راستے ہمیں اس منزل تک لے جاتے ہیں جس کا ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا، یہ حالات کا بدلنا، یہ دروازوں کا کھلنا، یہ راستوں کا منزل تک لے جانا، کیا یہ سب کچھ بلا وجہ ہوتا ہے؟ وہ جو رہنما ہے 7 آسمانوں پر، جو شہرگ سے بھی زیادہ قریب تر ہے، اور ساری پہیلیاں اسی کی ہیں۔ ان پہیلیوں کے جواب وہ خود دیتا ہے۔ سب ذرائع مختلف ہوتے ہیں۔ نہ ہونی کا ہونا وہ تب ہی کرتا ہے جب انسان کا یقین زمین اور آسمان سے بہت وسیع ہو جاتا ہے۔ پھر اس وسیع یقین میں معجزے سماتے ہیں، پھر ان معجزوں میں خدا نظر آتا ہے۔ جب اللہ کسی کا خیال دل میں لاتا ہے تو اس کی جگہ نصیب میں بھی کہیں چھپا کے رکھتا ہے، اور وہ چھپی ہوئی چیزیں تو بس انہی کو ملتی ہیں جو دعا کرتے ہیں۔ دعا وہ کر سکتی ہے جو آپ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے مسبب الاسباب، اے بند دروازوں کو کھولنے والے، اے پکارنے والے کی پکار سننے والے، اے حاجت روا، اے دعاؤں کو قبولیت کا شرف بخشنے والے میرے رب، ہمارے لیے سبب پیدا فرما، ہمارے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، ہم بے بسوں کی پکار سن لے، ہماری حاجتیں پوری فرما، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبولیت کا شرف بخش دے، آمین ثم آمین۔ آج انشاءاللہ سورہ الممتحنہ کی آیت نمبر 3 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کے دن نہ تمہاری رشتہ داریاں کسی کام آئیں گی، نہ تمہاری اولاد۔ اس روز اللہ تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گا، اور وہی تمہارے اعمال کا دیکھنے والا ہے۔ اس کی تفسیر ہے، یہ اشارہ ہے حضرت حاتب کی طرف۔ انہوں نے اپنی ماں، اپنے بھائی اور اپنی اولاد کو جنگ کے موقع پر دشمنوں کی ایذا سے بچانے کے لیے یہ کام کیا تھا۔ اس پر فرمایا جا رہا ہے کہ تم نے جن کی خاطر اتنے بڑے قصور کا ارتکاب کر ڈالا، وہ قیامت کے روز تمہیں بچانے کے لیے نہیں آئیں گے۔ کسی کی یہ ہمت نہیں ہوگی کہ خدا کی عدالت میں آگے بڑھ کر یہ کہے کہ ہمارے باپ یا ہمارے بیٹے یا ہمارے بھائی نے ہماری خاطر یہ گناہ کیا تھا، اس لیے اس کے بدلے کی سزا ہمیں دے دی جائے۔ اس وقت ہر ایک کو اپنی ہی پڑی ہوگی، اپنا اعمال ہی کے خمیازے سے بچنے کا سوال ہر شخص کے لیے بلائے جان بن رہا ہوگا، کجا کہ کوئی کسی دوسرے کے حصے کا خمیازہ بھی اپنے اوپر لینے کے لیے تیار ہو۔ یہی بات ہے جو قرآن مجید میں متعدد مقامات پر زیادہ صریح الفاظ میں فرمائی گئی ہے۔ ایک جگہ فرمایا، اس روز مجرم یہ چاہے گا کہ اپنی اولاد، اپنی بیوی، اپنے بھائی، اپنی حمایت کرنے والے خاندان اور دنیا بھر کے لوگوں کو بھی اگر فدیے میں دے کر عذاب سے چھوٹ سکتا ہو تو انہیں بھینٹ چڑھا دے اور خود چھوٹ جائے۔ یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ سورہ المعارج آیت نمبر 11-14۔ دوسری جگہ فرمایا، اس روز آدمی اپنے بھائی، اپنی ماں، اپنے باپ، اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا، ہر ایک اپنے ہی حال میں ایسا گرفتار ہوگا جس میں اسے کسی کا ہوش نہ ہوگا۔ سورہ ابس آیت نمبر 34-37۔ یہ 7 آیتیں آپ کو اس لیے کوٹ کرتی ہوں، خود نکال کے چیک کریں، مجھ پہ بے شک یقین نہ کریں، یہ آپ خود دیکھیں۔ اتنی سی چیزیں تو آپ لوگ نکال کے دیکھ ہی سکتے ہیں نا۔ یہ چھوٹے چھوٹے سے 1-2 آیات بتاتی ہوں، یہ تو کم از کم دیکھ لیا کریں اگر آپ کو مجھ پہ یقین نہ ہو تو۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ سے سوال آپ کے بارے میں کرنا ہے، میرے لیے نہیں کہ اس نے آپ کو کیا بتایا۔
نہیں، آپ نے کیا ڈھونڈا، آپ نے کیا تلاش کیا، کیا آپ نے خود ہی یہ چیزیں تلاش کر کے دیکھی، اس پہ یقین پھر کیا، یا کسی کے کہنے پہ یقین کر لیا؟ آنکھیں کھولیں اور دیکھیں، آپ کے سامنے روزانہ یہ سب کچھ چل رہا ہے، کوئی مر رہا ہے، کوئی پیدا ہو رہا ہے، بہت سے لوگ مر چکے ہیں، بہت سو نے مر جانا ہے، روزانہ کوئی نہ کوئی مر رہا ہے۔ اس طرف دھیان کریں، اپنی آخرت کی طرف دیکھیں۔ میں آپ کے گھروں تک تو چلی گئی، آپ کے فون تک تو میں ہوں، لیکن مجھے سننا آپ کے ہاتھ میں ہے۔ یا خود تلاش کریں، نہ سنیں مجھے، جس کو سننا چاہتے ہیں اسے سنیں، لیکن کوئی آپ کے دماغ کے اندر اور دل کے اندر نہیں ڈال سکتا۔ جو کر سکتے ہیں وہ تو ہم کر رہے ہیں، باقی کا کام آپ کا ہے۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا، یعنی دنیا کے تمام رشتے، تعلقات اور رابطے وہاں توڑ دیے جائیں گے، جتھوں اور پارٹیوں اور خاندانوں کی شکل میں لوگوں کا محاسبہ نہیں ہوگا، بلکہ ایک ایک فرد اپنی ذاتی حیثیت میں پیش ہوگا اور ہر ایک کو اپنا حساب دینا پڑے گا۔ اس لیے دنیا میں کسی شخص کو بھی کسی قرابت یا دوستی یا جتھا بندی کی خاطر کوئی ناجائز کام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اپنے کیے کی سزا اس کو خود ہی بھگتنی ہوگی، اس کی ذاتی ذمہ داری میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہوگا۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا، حضرت حاتب کے اس مقدمے سے جس کی تفصیل اوپر ہم نے نقل کی ہے، اور ان آیات سے جو اس واقعے کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، حسب ذیل نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ نمبر 1، قطع نظر اس سے کہ کرنے والے نے کس نیت سے کیا، بجائے خود یہ فعل صریحاً ایک جاسوسی کا فعل تھا، اور جاسوسی بھی بڑے نازک موقع پر سخت خطرناک نوعیت کی تھی، کہ حملے سے پہلے بے خبر دشمن کو خبردار کیا گیا تھا، پھر معاملہ شبہ کا بھی نہ تھا، بلکہ ملزم کے اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا خط پکڑ لیا گیا تھا، جس کے بعد کسی ثبوت کی حاجت نہ تھی۔ حالات بھی زمانہ امن کے نہیں، زمانہ جنگ کے تھے، مگر اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حاتب کو صفائی کا موقع دیے بغیر نظر بند نہیں کر دیا، اور صفائی کا موقع بھی ان کا بند کمرے میں نہیں بلکہ کھلی عدالت میں برسر عام دیا۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں ایسے قوانین و قواعد و ضوابط کی کوئی گنجائش نہیں ہے جن کی روح سے کسی حالت میں حکام کو یہ حق پہنچتا ہو کہ کسی شخص کو محض اپنے علم یا شبہ کی بنا پر قید کر دیں، اور بند کمرے میں خفیہ طریقے پر مقدمہ چلانے کا طریقہ بھی اسلام میں نہیں ہے۔ نمبر 2، حضرت حاتب نہ صرف مہاجرین میں سے تھے بلکہ اہل بدر میں شامل تھے، جنہیں صحابہ کے اندر بھی ایک امتیازی مقام حاصل تھا، مگر اس کے باوجود ان سے اتنا بڑا جرم سرزد ہو گیا، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس شدت کے ساتھ گرفت فرمائی جسے اوپر کی آیات میں بتا چکی ہوں۔ احادیث میں بھی ان کا قصہ پوری تفصیل کے ساتھ نقل کیا گیا ہے، اور مفسرین میں سے بھی شاید ہی کوئی ہو جس نے اس کا ذکر نہ کیا ہو۔ یہ من جملہ ان بہت سے شواہد کے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ بے خطا نہیں تھے، ان سے بھی بشری کمزوریوں کی بنا پر خطائیں سرزد ہو سکتی تھیں اور عملاً ہوئیں، اور ان کے احترام کی جو تعلیم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے، کم از کم اس کا تقاضا ہرگز یہ نہیں ہے کہ ان میں سے اگر کوئی غلط کام سرزد ہوا ہو تو اس کا ذکر نہ کیا جائے، ورنہ ظاہر ہے کہ اگر اس کا تقاضا یہ ہوتا تو نہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں ان کا ذکر کرتا، اور نہ صحابہ کرام اور تابعین اور محدثین و مفسرین اپنی روایات میں اس کی تفصیلات بیان کرتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر تھوڑی لمبی ہے، لہٰذا آج بس یہیں تک، جہاں سے سلسلہ ٹوٹ رہا ہے نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ یہیں سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔